اللہ کے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو ظلم اہل بیت کے ساتھ کیے گئے وہ سب آج تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، احادیث کی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کیے گئے وہ آج امت مسلمہ تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جان لیجیے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب دیا تھا کہ وہ شہداء کے سردار ہیں۔ اور جب فتح مکہ ہوئی تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل پیش کیا گیا، اور اس نے جب اسلام قبول کرنے کا کہا تو اللہ کے نبی نے اس کو اسلام قبول کروایا، اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا تو وحشی ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایک کام ضرور کرنا کہ تم میرے سامنے ساری زندگی نہ آنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو وہ 5-6 سال گزرنے کے بعد بھی غم حمزہ موجود تھا اللہ تعالیٰ کے نبی کے دل میں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا قاتل حمزہ کو کہ آپ نے میرے سامنے ساری زندگی نہیں آنا۔ چاہے وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن غم ساری زندگی ان کے دل میں موجود رہا۔ لیکن آج امت مسلمہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کا غم نہیں منانا چاہیے، وہ وقت گزر گیا ہے، 1-2 دن کا غم ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے نبی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساری زندگی غم رہا تھا تو ہم کیوں اہل بیت کا غم نہ منائیں؟ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو فالو نہ کریں جو اللہ کے نبی کی مسرت ترین احادیث ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ہر طرح کی ناپاکی سے، ہر طرح کے گناہ سے پاک کر دیا ہے، تو کیوں نہ ان کا ہم غم منائیں؟ کیا ایسی چیز ہے جو ان کا غم منانے سے روکتی ہے، ان کی شان بیان کرنے سے روکتی ہے؟